فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 22واں درس ہے۔ کل کے درس میں جو آیت کریمہ ہوئی اس کا ترجمہ دوہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کا، نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا، چنگھاڑ کا، تأخذہم وہم یخصمون، کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے۔ یہ اللہ نے جواب دیا ہے کافروں کے اس بات کا۔ جنریٹر بند کر دیں، کیا خیال ہے؟ جب کافروں نے کہا کہ کب آئے گا وہ وعدہ جس سے مسلمان ہمیں ڈراتے ہو، کب آئے گا وہ وعدہ، تو اللہ نے فرمایا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ کب آئے گا وہ وعدہ، وہ تو ایک چنگھاڑ ہے، ایک چیخ ہے، جب وہ آئے گی تو جیسے ہی آئے گی ویسے ہی سب مر جائیں گے۔ پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب چنگھاڑ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس سور کو چنگھاڑ فرمایا ہے، اور سورہ عبس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ، یعنی بہت شدید آواز، بہت شدید آواز ہوگی، یہ سور کی آواز کہ یہ سنتے کے ساتھ ہی بندہ مر جائے گا۔ اب بندہ کھانا کھا رہا ہوگا تو لقمہ منہ تک نہ لا پائے گا کہ مر جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ یہاں تک کہ منہ میں کھا چکا ہوگا، حلق سے نیچے نہیں اتارے گا، مر جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دکاندار اپنے گاہک کے سامنے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، ابھی سودا تمام نہیں ہونے پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوگا تو اپنی بیٹھک سے نکل کر چاہے گا میں گھر میں چلا جاؤں، جو گھر کے آگے بیٹھک لگاتے، چاہے گا کہ بیٹھک سے اٹھ کے گھر میں آ جاؤں، تو بیٹھک سے اٹھ کے گھر میں نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی، بہت تیزی سے آئے گی، المختصر۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے فرمایا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اتنی تیزی سے قیامت آئے گی کہ وصیت نہ کر سکے گا، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ اپنے گھر پلٹ کر جائے گا۔ وہی بات ہو گئی کہ بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے اور چاہے کہ فوراً لپک کے گھر میں چلا جاؤں تو وہ لپکنے کے بیچ میں ہی مر جائے گا، بہت تیزی سے قیامت آئے گی۔ یہ جو کل بیان ہوا یہ قیامت کے پہلا سور تھا، جو کل بیان ہوا وہ پہلا سور کی ہولناکیاں تھیں جو بیان ہوئی۔ آج ہے دوسرے سور، اب دوسرا سور پکار رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور۔ سور تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ سور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سینگ نما ہے، اس میں وہ پھونک ماریں گے اور اس کی گولائی زمین و آسمان کے برابر، اتنا بڑا وہ سور ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑے چلیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر دوڑے چلیں گے حشر کے میدان میں۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، تھوڑی توجہ چاہیے۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونک رہے ہیں ان کے سیدھے ہاتھ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، الٹے ہاتھ پر میکائیل علیہ السلام ہوں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کہ اسرافیل علیہ السلام سور کی شدت اتنی بڑھ جائے گی کہ سور بھی پھٹ جائے گا، اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا انا الملک، میں شہنشاہ ہوں، میں بادشاہ حقیقی ہوں۔ انا الملک این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے زمین کے بادشاہ،
کہاں ہیں متکبرین لوگ، کہاں ہیں جبارین لوگ؟ کوئی آواز نہیں آئے گی۔ تو اب پہلا سور جو پھکایا، اس کے بعد ہو گیا سب کچھ ختم، تو اب کتنے سال کے بعد دوسرا سور پھکائے گا اور کیسے پیدا ہوں گے لوگ، یہ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جب پہلا سور پھکا جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، تو آقا نے فرمایا 40 سال کے بعد اللہ کے عرش سے بارش ہوگی، اللہ کے عرش سے بارش ہوگی۔ کون سے پانی کی؟ ماء الحیات، زندگی کا پانی، حیات کا پانی اللہ کے عرش کے نیچے سے برسے گا۔ صاحب روح البیان نے فرمایا یہ پانی منی کی طرح گاڑھا ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے سے برسے گا۔ جب یہ پانی گرے گا تو اب ہر انسان کی پیٹھ میں، ریڑھ کی ہڈی میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہوا ہے، ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک مادہ رکھا ہوا ہے۔ مفسرین نے فرمایا وہ مادہ ٹڈی کی آنکھ کی طرح ہے، ٹڈی کی آنکھ کی طرح وہ مادہ ہے۔ وہ نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ اسے کوئی چیز جلاتی ہے، وہ فنا نہیں ہوتا، وہ ہر انسان کی پیٹھ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اتنا لطیف ہے کہ وہ محسوس بھی نہیں ہوتا، اس قدر باریک ہے ٹڈی کی آنکھ کی طرح کہ وہ محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اسی مادہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں رکھا ہوا ہے، اب اس پر ہڈیاں نکلیں گی، گوشت چڑھے گا۔ اس آدمی کا جو مر کر مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، علاوہ انبیاء کرام، اولیاء اللہ، اور جسے اللہ چاہے اس کے جسم کو سلامت رکھے، کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ فہو حی، نبی زندہ ہیں، ویرزق، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء اور اولیاء کے بارے میں بھی یہی ہے، شہیدوں کے بارے میں بھی یہی ہے۔ المختصر، جسے اللہ سلامت رکھے، اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب بندہ مٹی میں مل جاتا ہے تو اس ریڑھ کی ہڈی میں جو مادہ رکھا ہے ٹڈی کی آنکھ کی طرح کا، اس پر ہڈیاں نکلیں گی، گوشت چڑھے گا۔ جب گوشت چڑھ جائے گا، بندہ تیار ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا بندہ ایسے اگے گا جیسے زمین سے ساگ نکلتا ہے، ایسے اگے گا جیسے زمین سے ساگ نکلتا ہے۔ جب بندہ اپنی اپنی قبروں میں زمین کے اندر بن جائے گا، پورا گوشت پوش کا بن جائے گا، تو اب اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا۔ وہ بھی تو ختم ہو گئے تھے، اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، اور انہیں جو سور پھٹ چکا تھا، اللہ رب العزت دوبارہ سور عطا کرے گا اور حکم دے گا اسرافیل سور پھونک دو۔ اب صاحب روح البیان نے فرمایا جو اللہ سور عطا کرے گا، اس سور کے اندر بے شمار، لا تعداد، بے شمار سوراخ ہوں گے، اور ہر سوراخ میں ایک روح ہوگی۔ جب سور پھکائے گا، اب یہ سور پھونکیں گے کدھر کھڑے ہو کے، یہ سماعت فرمائیں، بیت المقدس پہ صخرہ چٹان پر کھڑے ہو کر، بیت المقدس کی صخرہ چٹان پر کھڑے ہو کر حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ سور پھونکیں گے۔ اب یہاں پہ صاحب روح البیان یہ بات فرما رہے ہیں کہ صخرہ چٹان پر کھڑے ہو کر، پتھر پر کھڑے ہو کر یہ سور پھکائے گا۔ تو اب جب اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونک دیں گے، تو اب صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اس سور کے پھونکنے میں ایک آواز پیدا ہوگی۔ وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز سنیں کہ سور جب پھکائے گا تو پھر اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہوگی۔ وہ آواز یہ ہے، اے پرانی ہڈیوں، اے ٹوٹے پوٹے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے جوڑوں اور بکھرے ہوئے بالوں، بے شک جوڑنے اور پیدا کرنے والا ہی تمہیں حکم فرماتا ہے کہ فیصلے کے لیے اکٹھا ہو جاؤ اور پیشی کے لیے تیار ہو کر بہت بڑے شہنشاہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ تو پھر جب یہ سور پھکا جائے گا تو اس سور کے اندر جو لا تعداد بے شمار سوراخ ہیں، وہاں سے روحیں نکلیں گی اور سب کی قبروں میں پہنچ جائیں گی۔ جب ان کے جسموں میں روح پڑے گی
تو وہ ان کی جسموں میں روح پڑے گی، ان کی قبریں پھٹیں گی، اور پھر اپنی قبروں سے چیختے چلاتے شور مچاتے ہوئے باہر آ جائیں گے۔ بس ایک چنگھاڑ ہوگی جو سارے کے سارے پلک جھپکتے یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ جب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر باہر آئیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اپنے رب کی طرف دوڑے چلیں گے۔ اب دوڑے چلیں گے، ینسلون فرمایا۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ ینسلون کے معنی ہے نسل الثعلب ینسلو، جس طرح لومڑی تیزی سے دوڑتی ہے اس طریقے سے بندہ قبر سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف تیزی سے دوڑے گا۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت تو دیکھو، وہ بندہ جو زمین میں مٹی میں گل سڑ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، ہڈیاں اس کی ختم ہو گئی تھی، اللہ نے اس کی ہڈیوں کو، اس کے گوشت پوشت کو بنایا اور اس میں اتنی طاقت دی کہ وہ فوراً ہی اٹھا اور چل پڑا حشر کے میدان میں۔ حالانکہ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں چاہو اس کو گھما دو، وہ تو ایک گوشت ہوتا ہے، بس اس میں جان ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، وہ گوشت پوشت ہوتا ہے، جیسا چاہو اس کو ایسے کر دو ایسے کر دو، اس میں اپنا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ وہ کروٹ بھی لے لے۔ تو اللہ نے جب دوبارہ پیدا کرنا ہے تو پھر اسی طاقت بھی دینی ہے کہ وہ لومڑی کی مانند بھاگتا ہوا حشر کے میدان میں جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، کہ یہ جو ہمارے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے یا اللہ تعالیٰ جتنا اس کو ٹھہرائے ماں کے پیٹ میں، آتا ہے اپنے وقت مقررہ پر دنیا میں آتا ہے، تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب ہم بستری ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک دنیا کا اکثر قاعدہ ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر جو ایک پروسیس ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ دنیا کا ہے۔ حشر کے میدان میں بس ایک چنگھاڑ پڑے گی، بندہ اپنی قبر سے باہر چیختا چلاتا۔ یہ بات سمجھانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب باہر نکلیں گے چیختے چلاتے اور حشر کے میدان کی طرف جائیں گے اور قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یہ کافر، انہوں نے کہا تھا نا متا حاصل وعدو، کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، تو اب انہیں قیامت دکھا رہا اللہ تعالیٰ۔ جب یہ قبروں سے نکل کر چیختے چلاتے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں جگا دیا ہماری قبروں سے، ہم تو سو رہے تھے، کس نے جگا دیا۔ اب یہاں پر انہوں نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا من بعثنا من مرقدنا، یہ کافر کہیں گے کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ یہاں پر ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو پہلا سور پھکائے گا، پہلا سور اور دوسرے سور کا جو 40 سال کا درمیانی فاصلہ ہے، اس 40 سالہ درمیانی فاصلے پر سے عذاب اٹھا لے گا۔ ہر کافر، ہر مشرک، ہر گناہگار پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جبھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سوتے سے کس نے جگا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابن عباس نے یہ بات اس لیے کہی کہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ان کے سامنے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بین النفختین 40 سنتاً، 2 نفخوں کے درمیان، 2 سور کے درمیان، پہلا سور اور پھر دوسرا سور، پہلے سور پہ لوگ مر گئے، دوسرے سور پر لوگ زندہ ہوئے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ سور جب پہلے پھکایا تو لوگ مر گئے، اب سور کی تاثیر بدل دی، دوبارہ پھکایا تو لوگ اڑ گئے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ تاثیر بدل دی۔ تو یہ 2 سور کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں، اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے 40 سال کا،
آقا علیہ السلام نے فرمایا بین النفختین 40 سنۃ، یہ دو سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، ولیس بینہما قضاء، اس کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں، ولا رحمتن، اس کے درمیان کوئی ثواب نہیں، ولا عذابن، اس کے درمیان کوئی عذاب نہیں، الا ما شاء ربک، مگر جسے اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے اسے دے سکتا ہے ثواب بھی، عذاب بھی، یا فیصلہ بھی۔ لیکن آقا نے ایک فیصلہ بتایا، ایک قاعدہ بتایا کہ دو سور کے درمیان نہ عذاب ہے، نہ ثواب ہے، اور نہ ہی کوئی فیصلہ ہے مگر اللہ چاہے۔ تو اسی حدیث کے پیش نظر ابن عباس نے فرمایا کہ پہلے سور اور دوسرا سور جو 40 سال پھکائے گا، اس پر سے اس درمیانی مدت میں عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ جبھی تو کافر اپنی قبر سے جب حشر کے میدان میں اٹھا ہے تو کہہ رہا ہے من بعثنا من مرقدنا، ہائے میری خرابی، ہائے میری خرابی، کس نے مجھے سوتے سے جگا دیا، یہ بات کہہ رہا ہے۔ اب جب یہ سوتے سے جاگ گیا اور اس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کافر اقرار کر رہا ہے، کافر اقرار کر رہا ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور انبیاء نے سچ کہا تھا۔ اب اقرار کر رہا ہے، جب آنکھوں سے دیکھ لیا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا، جب آنکھوں سے قیامت کی ہولناکی دیکھ لی تو اب اس نے اقرار کیا کافر نے ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے رحمان کا وعدہ، وصدق المرسلون، اور نبیوں نے سچ کہا تھا دنیا میں۔ تو اب اقرار کرنے کا مفسرین فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، اب اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب چڑیا چگ گئی کھیت، کہ جب تمہیں دنیا میں بتایا جاتا تھا لاؤ اس آخرت پر ایمان، اس قیامت پر ایمان لاؤ کہ جب جزا اور سزا دے گا اللہ رب العزت، تمہیں کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، تو اس وقت تو انکار کرتے تھے، اس وقت تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب آئے گا وعدہ، اگر تم اے مسلمانوں اپنے قول میں سچے ہو۔ تو مومنوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، یہ لو آ گیا وعدہ، اب آ گیا وعدہ۔ جب وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، قیامت کی ہولناکی کو دیکھ لیا، تو کہنے لگے یہ رحمان کا وعدہ آ گیا اور نبیوں نے سچ کہا تھا، یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ نبی سچ تھے، حق تھے۔ تو اب ان کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اب انہوں نے اقرار کیا تو کوئی فائدہ نہیں، جیسے فرعون نے غرق ہوتے وقت کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، جب غرق ہو رہا تھا تو کہہ رہا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب کیا فائدہ؟ اب تو تم نے غرق کو دیکھ لیا کہ اب تو تم مرنے والے ہو، تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے جب کافر قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ لیں گا اور پھر کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور رسولوں نے سچ کہا تھا، تو اب کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دنیا میں رسول اللہ سے مدد لینا، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، اس کو جائز سمجھو۔ اگر تم کل بروز قیامت رسول اللہ سے کہو گے یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، مجھے فرشتے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ تم سب سے بڑے انکاری تھے دنیا میں اس بات کے، تم رسول اللہ کی شفاعت کے انکاری تھے، تم رسول اللہ کی شفاعت کا انکار کرتے تھے، اب کائے کو حشر کے میدان میں دامن پکڑنا چاہ رہے ہو؟ جاؤ جہنم میں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کی دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ قول یا تو کافروں کا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یا پھر یہ قول فرشتوں کا ہے جو کافروں سے کہہ رہے ہیں۔ جب کافروں نے دیکھا قیامت کی ہولناکی اور پوچھا کہ اتنا ہولناک منظر، اب تک جو ہم قبر میں لیٹے ہوئے تھے اندھیرے گھپ کمرے میں، اور وہاں پر بھی گرمی تھی، عذاب تھا، لیکن وہاں کا عذاب تو یہاں کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بہت آرام سے تھے ہم لوگ، یہ قیامت تو بہت ہولناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ تو پھر فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ دیا تھا، وصدق المرسلون، اور نبیوں نے سچ کہا تھا، یہ وہی قیامت ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ سور جو ہے وہ چنگھاڑ ہے،
ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ مکان یا محل بنانے میں آپ کو 2 سال کا ٹائم لگتا ہے، 2 سال کا ٹائم لگتا ہے، یا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں 2 سال کا ٹائم لگا۔ جب مخلوق کوئی کام کرتی ہے تو اس کو بنانے میں اور ختم کرنے میں ٹائم چاہیے۔ جب مخلوق کوئی کام کرتی ہے تو اس کو بنانے میں اور مٹانے میں ٹائم لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کو نہ اس کائنات کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا، نہ مردوں کو زندہ کرنے میں ٹائم لگے گا۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے کیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ ہے بس، اسرافیل ایک چنگھاڑ مارے گا، ایک سور پھونکے گا، الا صیحۃ واحدہ، واحدہ مانے ایک، صیحہ مانے سور، چنگھاڑ، پھونک، ایک پھونک مارے گا، سور میں ایک چنگھاڑ پھینکے گا، سارے مردے قبر سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے گلی سڑی ہڈیوں کو تر و تازہ کر کے اٹھانا، یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، ہم جمیع لدینا محضرون، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے فوراً ہی۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا، یہاں پر اذا جو ہے وہ مفاجاتیہ ہے۔ مفاجاتیہ کے معنی ہوتا ہے اچانک، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یار میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ اچانک بجری کا ٹرک آ گیا، بس بچ گیا میں نکلا ہی تھا کہ دیکھا اچانک دروازے پہ شیر آ گیا۔ وہ اچانک کا معنی جو ہوتا ہے نا، یہ فوراً اچانک ہی ہوتا ہے۔ میں گلی سے نکلا تھا موٹر سائیکل پہ تیزی سے، اچانک سامنے سے کار والے نے مار دیا۔ اچانک کا جو معنی ہوتا ہے یہ وہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو جب چنگھاڑ پڑے گی تو ایسا نہیں ہے کہ جو ملک شام میں مرا ہے وہ ٹہلتے ہوئے آ رہا ہے، وہ پہنچ رہا ہے 4 گھنٹے بعد، اور جو کینیڈا میں مرا ہے وہ پہنچ رہا ہے جو ہے وہ 10 گھنٹے بعد، امریکہ والا پہنچ رہا ہے 3 دن بعد، ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ، اچانک جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کے سب اس روئے زمین پر کوئی کسی کنارے میں بھی رہتا ہو، سب کے سب حشر کے میدان میں اچانک جمع کر دیے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنی بڑی روئے زمین پر کتنے لوگ مرے، اربوں خربوں لوگ اس دنیا میں مریں گے قیامت تک، سب کے سب اچانک جمع کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ حساب و کتاب کے لیے جب حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ایک اعلان کر دے گا تمام مخلوق میں، نیکوکاروں میں بھی اعلان ہو جائے گا، گناہ گاروں میں بھی اعلان ہو جائے گا، کفاروں میں بھی اعلان ہو جائے گا، اور مشرکین میں بھی اعلان ہو جائے گا۔ تمام مخلوق میں اللہ ایک اعلان کر دے گا، وہ اعلان یہ ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، آج کسی جان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، جو تم نے دنیا میں کیا ہے اسی کا تمہیں پھل ملنے والا ہے۔ یہ عام اعلان ہوگا۔ تو اب جو اللہ نے فرمایا کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیکوکار کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے اور گناہ گار کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ نیکوکار کو اس کی جزا ملے گی اور گناہ گار کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ عام اعلان ہے۔ اب یہ اعلان کتنی تفصیل آ رہی ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ عز و جل میں کل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا